اس اگر پہ اتنا کیوں اسٹریس کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ آپ کے نام سے اور خان صاحب کے نام سے اور تحریک انصاف کے نام سے آزاد بھی اترے باوجود اس کے شاید آپ کو جوائن نہ کریں؟ جن لوگوں نے ان کو نامینیشن فارم فائل کرنے سے روکا، جنہوں نے ان کے پروپوزر سپورٹر سے روکا، جنہوں نے اس کو روکا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ نہ کرو، جنہوں نے ان سے وڈراول کروایا، جنہوں نے ان سے ریٹائرمنٹ لے لی، اگر پھر بھی یہ نہ جوائن کرے 3 دن میں تو یہ بہت بڑا خدشہ ہے. تو خدشہ تو ہے نا جی، یہی تو ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے تھے. کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس حوالے سے؟ اسٹریٹجی وہ پلان سی تو پھر اس وقت دیکھیں گے کہ ایک اور پلان سی آ گیا سر. وہ پلان سی تو پلان بی تو آپ کا بالکل ایک سے ہوا میں پھٹائے جا کے پلان بی تو ہو گیا، لیکن پلان سی یہ کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا. اختر ڈار صاحب تو دم آ کے بھاگے، انکاری ہوئے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، کرپٹ ترین بدبودار جماعت قرار دے دیا آپ سب. دیکھیں بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن اینی وے اگر آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ کیا کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر ان کو پریس کانفرنس سے اٹھا کر کے بعد میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں کچھ ہوا، بالکل ہوا. ہمارا ایم او یو سائن ہوا، تحریری ڈاکومنٹ سائن ہو گیا، وہ پبلک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ڈاکومنٹ ہے بالکل پبلک ہے، ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے، ہم نے ان کو شیئر بھی کیا ہے کہ یہ ان کے دستخط ہے. آپ ان کو، اور دوسری یہ کہ ہمارے پاس یہ پڑا ہوا، ابھی میں آپ کو دکھا بھی رہا تھا کہ یہ ان کی طرف سے ٹویٹ ہے، یہ ان کے ساری اس کے میسجز ہے، واٹس ایپ ہے، یہ وائس میسجز ہے بالکل. اینڈ دس از واٹ از رانگ ود اٹ. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہے. اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو آپ ہمیشہ الائنس کرتے ہو. بلاول بھٹو نے اپنے نامینیشن فائل کر دیے آن دا پلیٹ فارم آف پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. اس کو کہا گیا، اس نے کہا میرا ایم او یو سائن ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، پارلیمنٹیرین کے ساتھ، جو کہ میں چیئرمین ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا. آج بھی پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ سندھ میں الیکشن لڑ رہے ہیں. تو آن اینڈ آپ یہ تو ہوتا ہی رہتا، پہلے بھی ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے. سو وائی دی ڈفرنٹ لا فار پی ٹی آئی. اب مجھے اس اگر پہ آ جائیں واپس، کتنا ڈر ہے اس بات سے 50%، 80%، 90% کہ یار یہ پی ٹی آئی کا نام لے کے، خان صاحب کا نام لے کے الیکشن تو جیت کے آ جائیں گے، لیکن ان 3 دنوں میں شاید یہ کسی اور جماعت میں چلے جائیں یا آزاد رہنے کی خواہاں رہیں. کتنا ڈر ہے؟ ہاؤ ریئل از دس تھریٹ؟ The threat is very real. How much? The 50-50 chance ہے. They might come to us, they might not come to us. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گے. اور دوسری بات ہے، سب سے بڑا پبلک ریزنٹمنٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے. جو لوگ الیکٹ ہو کے ہمارے ساتھ الیکٹ ہو کے آئے اور ان کے سپورٹ سے آئے، ان کے گھروں میں جب پی ٹی آئی والے جائیں گے اور ان کو مبارکباد دیں گے، 3 دن کا پیریڈ ابھی ختم نہیں ہوگا، وہ کسی سوئچ کر کے لائلٹی سوئچ کر کے لے کے جائیں گے، تو پبلک ایک ریزنٹمنٹ ہوگی. میرے خیال ہے ان کے فیملی کا، لوگوں کا، افیلیشن کا، ان کا بھی ایک پریشر ہوگا. دوسری بات یہ کہ موسٹ آف دیز پیپل جن کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں یہ ہمارے بڑے پرانے ورکر اور سپورٹر ہیں. ہم خدشے کا اظہار ضرور کریں، لیکن یہ ہمارے ساتھ ان کی بڑی اٹیچمنٹ اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. ڈسٹریبیوشن پہ آتی ہوں، مگر جب آپ کہتے ہیں کہ 50-50 چانس ہے، یو بینگ ویری ریئل ہیئر، بلکہ تو مجھے تو لگتا ہے آپ تھوڑے سے زیادہ آپٹمسٹک ہو رہے ہیں فرینکلی گیون دا سچویشن. خدشہ شاید اس سے زیادہ ہے کہ نہ آئے. دیکھیں وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں جو یقین کرتا ہوں، میں جو یقین کرتا ہوں، کیوں یہ ہمارے وہ ہارڈ جو نا ڈسپریٹ ہارڈ وہ جو ہے نظریاتی لوگ ہیں کہ یہ کچھ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کو ٹکٹ ہم نہ بھی دیتے یہ پھر بھی پارٹی کے ساتھ ہوتے. اتنی سخت آپ اس حوالے سے ان سے کوئی حلف لے رہے ہیں یا نہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں لے رہے. ان کی ضمیر پر ہے، ان کے پاس ہے، اور ہم نے جب ان کو ٹکٹ دیے اور اتنے سخت حالات میں یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، کچھ تحریری طور پر دستخط نہیں، کوئی ان سے تحریری طور پر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جن سخت حالات میں یہ کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو پرکھا ہے اور ان کو ٹکٹ دی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بھی یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. اور یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ رہے بلکہ یہ اس نظریے کے لیے رہ رہے ہیں، اور جس نظریے کے پیچھے، جو اسٹرگل کے پیچھے آج خان صاحب جیل میں. آج کل کے دور میں آپ ضمیر پہ بہت بوجھ ڈال رہے ہیں. نہیں، ضمیر کی بات نہیں. دیکھو پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ضمیر نہیں، جنرل ضمیر ہے. وہ دیکھیں تھوڑی سی مولانا صاحب کی تو بات ہی کچھ اور ہے، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں نا، جس طرح کی ہارڈ سرکمسٹانسز سے، ٹف سچویشن سے گزری ہے پی ٹی آئی، نو ادر پارٹی ہے. آئیڈیل سچویشن کہ ان کے ضمیر جو ہے جاگے رہے ہیں اور یہ آ جائیں واپس 3 دنوں کے اندر آپ کی جماعت تو بلے بلے ہو گئی. دین یو اگر نمبر اچھے آ گئے تو یو ان اے کمفرٹیبل پوزیشن. بصورت دیگر دیکھو یہی ہمارا خدشہ یہی تھا، سپریم کورٹ کو یہی ہم نے کہا تھا کہ کرپشن بڑھے گی، کرپشن بڑھے گی، نیپوٹزم بڑھے گا، کرپشن بڑھے گی، لوگ گروپ 30-40 سیٹوں کے اوپر آپ کا. بیکاز آج عمران خان صاحب نے بھی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ مجھے تو جنرل باجوہ نے آفر کیا تھا کہ اچھے بچے بن جاؤ ورنہ
30 सीटों तक महदूद होकर रह जाओगे? देखिए वो बिल्कुल. So are you mentally prepared that you might be sitting in opposition? मैं समझता हूं 30-40 सीट्स एट बेस्ट. देखो ये माइट कह देंगे और जो भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये लोग कहा करते थे और पहले भी कहते रहे हैं कि यस बेनजीर को इतने कम सीटों पे लेके आया, फलाना हुआ, ये हुआ. इस मर्तबा मार्जिन जो जनरल पब्लिक है वो बहुत ज्यादा है, 15-20 का फर्क नहीं है. यहां वी आर टॉकिंग अबाउट 80 and 20. 80% पब्लिक सपोर्ट है. अगर अवाम को ना रोका गया और वो जनरली ज्यादा आए तादाद में, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हल के खुदा 8 तारीख को बोलेगी और हल के खुदा को भूलने चाहिए. और अगर वो भूले इट ऑल डिपेंड्स सर वोटर आउटकम कितना होता है ना, वोटर किस तादाद में बाहर निकलता है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वो हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक निकले. सर एक और खदशा बड़ा रियल है. कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आपको दहशतगर्द जमात का, बिल्कुल वो एक लाडली है, लाडली की बेटी है, उसकी जो जबान है ना, मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं. ये औरत हद क्रॉस करती बैठती जा रही है. उन्होंने हमले किए सुप्रीम कोर्ट पे, उन्होंने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें निकली गालियां दी सुप्रीम कोर्ट को. इसको किसी ने कुछ भी नहीं कहा. और ये अभी कहती है कि हम दहशतगर्द तंजीम है, फिर ये कहती है कि हम दहशतगर्दी कर रहे हैं. ये अपने को देखे. इसका वालिद कन्विक्टेड था, आया लॉ को दिखवार, वो जहां जेल जाने के बजाय कहां चला गया, उसके सीटें उसके केसेस खत्म करवाए गए. आधे घंटे में सब कुछ खत्म हुआ और ये उठ करके खड़ी होती कहती कोई और तंजीम जो है वो सियासी नहीं है और ये सियासी है. इसको सब कुछ विरासत में मिला.